حدیثوں کا تو جرم ہی یہ ہے کہ وہ صرف نبی کو ہی مانتے ہیں. اب ان پر الزام یہ ہے کہ نبی کو نہیں مانتے. تو بھائی یہ کس کو مانتے ہیں؟ آج آپ سن لیں، اہل حدیث سب کو مانتے ہیں اور سب سے زیادہ نبی کو مانتے ہیں. چاروں اماموں کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور بزرگان دین کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن جرم کیا کرتے ہیں؟ جرم یہ کرتے ہیں کہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے. یہ ہے جرم. اب آپ کہہ دیں کہ رسول کو نہیں مانتے ہیں تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کے لیے کہا جائے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے. ماننے کا مطلب بھی الگ الگ ہے، وہ تو ایک تقریر چاہیے اس کے لیے. عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. تو آپ کو کوئی ایسا مسلمان ملا جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانتا ہو؟ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں. آپ سے کسی ایسے سنی کی ملاقات ہوئی جو کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، حضرت علی کو نہیں مانتے، حضرت فاطمہ کو نہیں مانتے، حسن و حسین کو نہیں مانتے؟ نہیں. کوئی ایک سنی بھی کتنا ہی گیا گزرا ہو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے. پھر شیعہ کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسا وہ منوانا چاہتے ہیں ویسا نہیں مانتے. عیسائی بھی جیسا منوانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانو اللہ کا، تو مسلمان کیسے مان لے گا بھائی؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا وہ منوانا چاہتے ہیں جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں مان سکتے. ہم رسول سے، دین سے، اسلام سے سچی محبت کرتے ہیں. رسول کے مقابلے میں اللہ کے بات کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے چاہے وہ خلفائے راشدین ہو. لیکن اگر رسول کی بات نہیں ہے تو چاروں خلیفہ ہمارے سر آنکھوں پر، چاروں امام سر آنکھوں پر، سارے صحابہ سر آنکھوں پر، سب کی بات مان لیتے ہیں اگر ہمارے رسول کی بات نہیں. لیکن مقابلہ اگر رسول سے ہوگا تو ہم اپنے باپ کی نہیں مانتے، اپنے ماں کی نہیں مانتے، کسی بڑے سے بڑے کی نہیں مانتے، تو کسی کی بھی نہیں مانتے، صرف رسول کی مانتے ہیں. یہی اب آپ کو یہ جرم لگ رہا ہے تو لگا کرے. ہم نے تو یہ تہیہ کیا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جو رسول کو اگر رسول نہ مانے، رسول ماننے کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی آپ کی فرما برداری ضروری ہے، یہ نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. جی بس.